وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذی قدر ذی وقار سامعین، جیسا کہ تواڈے علم دے اندر ہے کہ اج دا اے درس قرآن ایصال ثواب واسطے ہے کہ رب العالمین اساڈا اے نیکی والا کم اپنی برگاہ دے اندر قبول فرما کے مرحوم بنا کے حاجی مشتاق صاحب دی روح نو اللہ تعالیٰ اس دا اجر و ثواب عطا فرمائے. تو چونکہ اے نیکی دا کم واسطے اساں جمع ہویا تے نیکی دے کم واسطے نیکی کرنا اور نیکی دی گل سمجھنا اے بھی ایک نیکی ہے. لہذا اج تھوڑا جہا تواڈے سامنے انسان دی زندگی اور موت دے متعلق تھوڑی جی آواز کم کرو، تھوڑی سی کم کرو. انسان دی زندگی اور موت دے متعلق چند معروضات پیش کرنی ہیں. اللہ کرے اسانوں اس چیز دی حقیقت دا پتہ چل جائے کہ آج اساں دنیا دے اندر لمبے لمبے منصوبے، لمبی لمبی پلاننگ، لمبے لمبے اپنے ایک اندازے لگا کے زندگی گزاردے پے ہوندے ہیں. اسانوں اگر اس حقیقت دا پتہ چل جائے کہ انسان دی کوئی لمبی منصوبے اور لمبے تدبیراں اور لمبیاں چیزاں کم نہیں آ سکدیاں، بس انسان جب تک اللہ دا آرڈر ہے، اللہ دا حکم ہے، وہ زندگی دے دن گزار رہے ہیں. جس وقت میرا رب چاہے گا سانس بند کر دیو تے بند ہو جائے گا. انسان کچھ بھی نہیں، انسان دی کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں. بھائیو 24واں پارہ ہے اور دوسرا رکوع شروع ہوندا ہے. اتھو اللہ نے انسان نو ایک مسئلہ سمجھایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ توجہ نال سننا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی ذات و ذات یتوفی الانفس حین موتها
والتی لم تمت فی منامہا، اللہ دی ذات او ذات جیری ذات دو موقع تے انسان دی روح نو کڈ لیندی ہے تے نکال لیندی ہے۔ پہلی او جگ موقع، پہلا او وقت حین موتہا، بندے دی موت دا وقت جس وقت آندا ہے اللہ بندے دی روح نو کڈ لیندا ہے۔ ایک نمبر دو فرمایا والتی لم تمت فی منامہا، بندہ جس وقت نیند کریندا ہے، نیند دے عالم دے اندر ویندا ہے، اس وقت بھی اللہ پاک بندے دی روح نو کڈ لیندا ہے۔ لیکن دونوں روح دے انقباض دے اندر دو دفعہ جیری موت اور نیند دے اندر روح قبض ہوندی ہے، انہاں دونوں دا فرق ہے۔ کیڑا فرق ہے؟ اللہ فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جیرے بندے دی موت دی وجہ تو اللہ روح قبض کریندا ہے، اللہ پاک اس نو اپنے کول اتھائی پابند چا کریندا ہے تے او بندے دی روح واپس پلٹ کے جسم والے پاسے نہیں آ سکدی۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، تے جیرا بندہ نیند دی حالت دے اندر ہوندا ہے اللہ اس دی روح نو واپس لوٹا دیندا ہے۔ دو چیزاں سمجھ آ رہی ہیں، جیرے بندے تے موت آوے او دی روح بھی نکل ویندی ہے، جے تے نیند آوے او دی روح بھی نکل ویندی ہے، پر جے تے موت آوے روح نکلے تے وت ول نہیں سکدی، تے جے دی نیند آوے او دی روح نکلتا ویندی ہے پر واپس وتا ویندی ہے۔ الہ اجل مسمى، اے وقت نیند کرن والا بندہ زندگی دے ایام تے راتاں پہ گزریندا ہوندا ہے، حتیٰ کہ وقت اے دا بھی جس وقت موت دا ٹائم آندا ہے اللہ اے دی روح نو بھی وقت ہمیشہ ہمیشہ واسطے قبض کر لیندا ہے۔ گل اے سمجھ آئی کہ جیرا بندہ فوت ہو ونجے او جیتے موت آ ونجے اللہ دا فیصلہ جیتے نافذ ہو ونجے اللہ او دی روح نو ہمیشہ واسطے کڈ لیندا ہے۔ ہن پچھو جیرے بندے وہ رسا ہوندے ن، جیرے او دے متعلقین ہوندے ن، چاہے او دی بیوی ہے یا بچے ہیں یا بچیاں ہیں یا بھائی ہیں یا بہناں ہیں یا ماں ہے یا باپ ہے یا رشتہ دار ہیں، اور روندے کیوں کھڑے ہوندے ن؟ حالانکہ سمن والے بندے دی بھی روح پہ نکل دیئے اتھے تا نہیں روندے، پر مرن والے بندے دی روح نکلیے تا ہن روندے کیوں کھڑے ن؟ اصل وجہ یاد رکھو میرے بھائیو، روح نکلن دی وجہ تو کوئی نہیں روندا ہوندا، اصل رون آندا ہے بندے دی جدائی دی وجہ تو۔ نیند والی جیری روح نکلیے پتہ ہے تھوڑی دیر بعد پلٹ کے واپس آوے سی، تے جین دی موت دی وجہ تو روح نکلیے قیامت تو پہلے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے کہنو موت دا غم نہیں ہوندا، فلانا مر کیوں گیا مرنا تار کہیں، مرن دا غم کہنو نہیں ہوندا، غم ہوندا ہے او جیری جدائی آویندی ہے او دا غم ہوندا ہے بندے نو۔ اس واسطے یاد رکھو اللہ نے فرمایا لوگو تساں روو یا ہسو، پریشان ہوو یا جو کچھ بھی کرو، اللہ دا قانون انجی کہ جیرا بھی بندہ دنیا تے آئے چاہے مرد یا عورت، جیرا بھی بندہ آئے چاہے جاہل یا پڑھا لکھا ہے، او دے ہوتے اللہ دی موت والا فیصلہ نافذ ہونا ہے۔ اللہ دی موت والے فیصلے تو بچ نہیں سکدا، رومن دی لوڑ کوئی نہیں، جدائی تان دیئے بندی نو دکھ بھی لگدا ہے، رومن بھی آندا ہے، ٹھیک ہے تواڈا حق بندا ہے، جدائی دا احساس تانوں ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو کہیں دی موت دیکھ کے، کہیں دی روح قبض ہوندی ویکھ کے، کہیں دی جدائی دیکھ کے تواڈے دل دے اندر ایک خیال آ جاونا چاہیے، یار اج اس دا نمبر لگ گیا ہے کل میرا بھی نمبر لگوے سی،
اج جویں بھرا گھر اجاڑ کے لگا گیا ہے انہیں کل میں تے تساں وی انہیں اجاڑ کے لگا ونجڑا ہے پچھلے روندے ترے ونجڑے نہ پر ساڈے کم کہہ نہیں آونا اس واسطے ایو جے موقع تے اپنے آپ نو موت تو بعد والے مراحل واسطے تیاری دی آگاہی ہونی چاہی دیئے بندے نو تیار رہنا چاہی دا یار میرے نال بھی انہیں یار دا معاملہ ہونا ہے اس واسطے بھائیو یاد رکھو اللہ نے جیرا زندگی اور موت والا سسٹم چلا ہے اے توڑی میری یاد دہانی واسطے کہ اپنے آپ نو موت واسطے تیار رکھا کرو ایک بندہ ہے انہوں خواب دے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام ملے اسرائیل علیہ السلام نو آدھے اسرائیل مینو ایک گل تا دساں جس وقت میری ایک گل تا من لے کیڑی گل اکھے جی جس وقت میری موت دا وقت نیڑے آوے میری روح قبض کرن دا وقت نیڑے آوے تا اس وقت مینو آ کے تھوڑی جی یاد دہانی کرا دے میں تاکہ میں ذرا تیار ہو ونجا الرٹ ہو ونجا ہوشیار ہو ونجا تاکہ میں اپنے واسطے کچھ توبہ تائب دا تے مغفرت دے اسباب پیدا کر لواں اسرائیل فرمایا ٹھیک ہے حتیٰ کہ وقت گزر دریا اچانک آ گیا اسرائیل توجہ کرو ذرا اچانک آ گیا اسرائیل اس نے جس وقت ڈٹھا ہے وہ فرشتہ جرا مینو خواب دے اندر ملائی آدھے جناب میں جو تونوں آنکھیں آئی مینو تھوڑی دیر پہلے ذرا آگاہی دے وے چاہتے یا دہانی کروے چاہ اسرائیل آدھے یار میں تینوں آگاہیاں تبریاں دیتیاں پر تینوں کیوں یاد نہیں آئی موت اسے کہا جناب تیرا تا کوئی پیغام میرے کول نہیں آیا کوئی الرٹ تے کوئی یاد دہانی میرے نہیں آئی جس دی وجہ تو میں موت دی تیاری کراں اس اسرائیل آکھے او اللہ دا بندہ او فلانا بندہ تیرے گھر دا مرائی کے کوئی نہ جی بالکل مرائی اے یاد دہانی نہیں تا کیری شے آج او دا نمبر لگ گیا ہے کل تیرا نمبر بھی لگ وجنا ہے تیرے محلے دی فلانا عورت فلانی عورت فوت ہو گئی ہے کہ کوئی نہ جی بالکل فوت ہو گئی اچھا فوت ہو گئی ہے تا یہ گل تا میرا پیغام ہے تیرے واسطے بھی بندیاں سن لے میں اسرائیل دسیندہ نہیں ہوندہ انہیں پیغام دیندہ ہوندہ آج اس دا نمبر ہے کل تیرا تے میرا بھی نمبر لگ ونجڑ ہے او بھائیو یاد رکھو جویں اللہ جنت دے وے حاجی مشتاق صاحب نو او جنہیں چلے گئے ہزدہ وزدہ گھر اجاڑ کے انہیں اساں تساں بھی لگا ونجڑ ہے چنگا کم میں اور وقت اپنے آپ نو آخرت دی تیاری واسطے استعمال کرتے تیار ہو جا یار میں تے عارضی آیا اللہ دے پاک پیغمبر سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کنیا دے نوجوانوں بزرگوں مردوں عورتوں سن لو اللہ دے نبی دا پیغام کے رہے او بندے ہو دنیا تے انجے رہ کرو انجے ایک اجنبی بندہ راندہ ہوندے جس دا کہیں دے نال داخل اندازی کہیں دے نال کوئی لینا دینا نہیں ہوندہ اجنبی بندہ ہوندہ وقت فرمایا عابر سبیل یا انجے روج انجے مسافر راندہ ہوندہ ایک بندہ تو سفر کر کے جا رہے ہیں لاہور اس دی منزل ہے لاہور جانا ہے سفر کاستے سفر کردہ جا رہے ہیں سرگودے دے اندر جا کے انہیں بریک لائیے یار ادھا پونا گھنٹہ میں آرام کر لواں وقت اگے میں جا کے اگے لاہور اپنی منزل تے پہنچنا ہے تے اگر کوئی بندہ اس گھنٹے دے اندر یا ادھے گھنٹے دے اندر اتے مکان تعمیر کرنا شروع کر دے وے میں بھی آکھنے تے تو سمی آکھنے اور یار تیرے نال دا بے وقوف بندہ کوئی نہیں تیرا ادھے گھنٹے واسطے آیا تے مکان پہ تعمیر کریں دے اللہ دے نبی نے فرمایا او بندے ہو تو سمی انہیں اپنے آپنوں آخرت دا مسافر سمجھو تو اڈی منزل جنت ہے اے دنیا لا راستہ تو اڈی سڑک تے سفر زندگی ہے انہوں گزار دے جاؤ دنیا دے اندر راؤ ضرورت دیاں چیزاں جنہیں لاہور
لاہور جاون والا مسافر ہے اس کھانا کھاونا ہے تے ہوٹل تے جا کے کھانا کھا لوے اور اچھا جہا کمرہ بک چا کرائے گھنٹے ڈیڑھ واسطے اور جنہیں لمبی چوڑی پلاننگ تے منصوبہ اے دنیا دا مسافر نہیں کریں دا او کنیا دے نوجوانوں مردوں عورتوں مسلمانوں انہیں لمبیاں امیداں نہ لائیاں کرو اللہ دے پاک اللہ پاک نے خود قرآن دے اندر فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت او بندیو تساں جتھے بھی چلے جاؤ موت تواڈے پیچھے آونا ہے موت آ کے رونا تواڈے پیچھے موت تو تساں نہیں بچ سکدے ولو کنتم فی بروج مشیدہ تساں بے شک شیشے دے محل چ بناؤ تے بڑے بڑے قلعے چ بناؤ بڑے بڑے مکان تے کوٹھیاں چ بناؤ تے اپنے آپ نو محفوظ کرن دی کوشش کرو خبردار اس بھول دے اندر نہیں راونا کہ میرے تے موت نہ سی نانا موت آونی ہے حضرت علی رضی اللہ پڑھو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک یہودی نے آ کے سوال کیتا ہے جناب جی اگر میں شیشے دا بند کمرہ چا بنا اس بند کمرے دے اندر اپنے آپ نو بند چا کراں بات اے دسو جناب موت کیرے پاسو آسی اندر موت کیرے پاسو اندر داخل ہو سی حضرت علی نے فرمایا یہودیاں سن لے میں علی دا جواب تو آدھے شیشے دا بند کمرہ او دے اندر میں بیٹھ جاواں تے موت کیرے پاسو آسی سن لے جیرے پاسو رزق آسی اسے پاسو موت آسی کیوں اتھے تو بیٹھا ہے تے رزق پہنچاون والی ذات اتھے تینوں رزق پہنچاونا ہے جب تک تیرا سا باقی ہے لیکن جس وقت تیرا سا ٹائم پورا ہو گیا وقت اتھے جا کے تینوں جی میں رزق جو آندہ رہا ہے جیرے راستے تو اس راستے تو موت بھی تیرے تے آوے سی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رزق رزاق ذات اللہ دی ہے نا ہے نہیں رزق کی میں دیندہ ہے توجہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اللہ فرمایا موسیٰ کہ جی یا رب فرمایا یہ جیرا آسا مبارک ہے نا توڑے حد دے اندر اس نو ذرا اس پتھر تے مارو پتھر تے مارا اندروں ایک اور پتھر نکل آیا اللہ فرمایا دوبارہ مار موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اپنا آسا مبارک ماریا تب پتھر جیرا دوسرا اندروں نکلا آئی او بھی ٹوٹیا تے اس دے وچوں نکل آیا سبز رنگ دا ایک کیڑا تے اس کیڑے دے منہ دے اندر سبز رنگ دے گھاس دا ٹکڑا تے پتا موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ پتھر در پتھر او دے اندر زندہ کیڑا وات او دے منہ دے اندر سبز گھاس دا پتا موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اللہ فرمائے موسیٰ حیران کیوں پہ ہوندے ہو یا اللہ میں حیران ہاں بھائی اتھے اس نو روزی کون دیندہ پہ ہے اللہ فرمایا موسیٰ انج کرو اپنا کن مبارک اس دے قریب کرو ذرا اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا کن مبارک اس دے قریب کیتا اللہ نے اس کیڑے دا والیم تھوڑا جا زیادہ کیتا آواز اچھی کی تھی تا کیڑا کے پہ آدھا ہے توجہ نال سبحان من یرانی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي ایک کیڑا پہ نعرے لیندہ ہے سبحان من یرانی پاک ہے او ذات پاک ہے او ذات جیری ذات میں نو ان بنا بند پتھران دے اندر بھی دیکھ رہی ہے سبحان من یرانی پاک ہے او ذات جیری ان بند پتھران دے اندر بھی میں نو دیکھ رہی ہے وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي صبح شام دا میں نو ان بند پتھران دے اندر او ذات رزق بھی پہنچیں دے پئیے اللہ دی قسمیں وَلَا يَنْسَانِي آج تک میرا رب میں نو کدیں بھی نہیں بھلایا ٹائم تے روٹی مل دیئے ٹائم تے رزق مل دے یاد رکھو جی میں رزق بندے نو ٹائم تے مل دے انہیں موت بھی ٹائم تے آمنی ہے انہیں رزق بندے نو تلاش کر کے بندے تک پہنچ دے انہیں موت بھی بندے نو تلاش کر کے بندے تک پہنچ رہی ہیں اس واسطے یاد رکھو بھائی کہ آج جنہیں حاجی صاحب حاجی مشتاق صاحب چلے گئے
کل انہیں تساں تے میں بھی چلا ونجنا ہے. اے ایسال ثواب دی محفل ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ تاکہ ساڑھے ذہن آ جائے, اللہ کرے ضمیر بیدار ہو جائے, تو تواڈے ساڑھے اندر اتنا سا دائیا پیدا ہو جائے کہ ہم آخرت کی اور موت کے بعد والی زندگی کی فکر شروع کر دیں. بھائیو آخرت کبھی نہ بھولاؤ. دنیا کے کام کاج کرنا کوئی منع نہیں ہے, کوئی منع نہیں. کاروبار کرو, دکانداریاں کرو, کھیتی باڑی کرو, جو حلال کام ہے کرو, اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ان سارے کماں دے نال نال آخرت نو ذہن وچ رکھو. تواڈے ذہن دے اندر آخرت ہونی چاہیے کہ میرے تے موت آونی ہے, میں مرنا ہے, میں جواب دے ہونا ہے اللہ نو. بس ایک گل سوچ کے جیڑا بندہ زندگی گزریندا ہے, اللہ دی قسم ہے او بندہ حرام نہیں کھاندا, او بندہ کہندے نال زیادتی نہیں کردا, کسے نال ظلم نہیں کردا, کسے دا حق نہیں کھاندا, اپنی بیوی تے ظلم نہیں کریندا, بیوی اپنے خاوند دی نافرمانی نہیں کریندی. یہ ساری چیزیں ہیں کیوں؟ اس واسطے کہ انسان دے دل دے اندر آخرت ہوندی ہے. جے آخرت نہ ہوئے تو اس واسطے عورت دی قدر کوئی نہیں تھی, عورت واسطے خاوند دی قدر کوئی نہیں, وقت انہاں واسطے کوئی لحاظ کوئی نہیں. بس وہ ایک جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, کھانے پینے کا ملتا رہے, خواہشات پوری ہوتی رہیں, بس یہ ان کی زندگی ہوتی ہے. اس واسطے موت یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, موت نے کسی نو نہیں چھوڑا. سورت رحمان کئی ساتھیوں آندھی بھی ہو سی, تینہیں سارا تعارف تو ہو سی نا سورت رحمان دا. پہلا رکوع الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اے پڑھ دے جاؤ, سارا پڑھ دے جاؤ. الرحمن رحمان ذات, علم القرآن قرآن اس نے سکھایا ہے, خلق الانسان انسان نو پیدا کیتا ہے, علمہ البیان بولنا سکھایا ہے, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان. چل دے ہو اللہ نعمتاں پہ شمار کرویندا ہے, اے ہی میں کیتا ہے, اے بھی میں بنایا ہے, اے بھی میں نعمت دیتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور میرے بندے ہوتے بندیو, میں اللہ دیاں کیریاں تسانا شکریاں کرسو. میں جو اتنیاں تانوں نعمتاں دتیاں, میریاں نعمتاں دا شکر ادا کیتا کرو. اور چل دے اللہ نے فرمایا پہلا رکوع ختم ہو رہے ہیں, دوسرا رکوع پہ شروع ہونا ہے سورۃ رحمان دا. اتھے اللہ نتیجہ کڈا تے توجہ کر, اللہ فرمایا کل من علیہا فان. نتیجہ نکلا ہی ساری نعمتاں اللہ دیاں, لیکن سن لے کل من علیہا فان, اے نعمتاں بھی ختم ہو جان گیاں, تو بھی ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان, ہر چیز ختم ہو جائے گی. وجب کا وجہ رب کا, صرف تیرے رب دا نام باقی رہ جائے گا. کچھ بھی نہیں بچنا, صرف تیرا رب باقی بچے گا. بادشاہ دیاں بادشاہیاں گئیاں, حتیٰ کہ او بادشاہ جس دے نال دا بادشاہ اللہ نے اور دنیا تے نہیں بنایا. ویسے تو ایک اور گل بھی دساں, دنیا تے 4 بادشاہ ایسے ہیں. کتنے یار؟ آپ زیادہ تھکے ہوئے ہیں مجھ سے میرے خیال میں ہیں. جمعہ میں نے پڑھایا اور ابھی گھنٹہ پورا بیان کیا, تقریباً 55 منٹ, اور پھر ادھر آ کے 15-20 منٹ ہو گئے, اور آپ خیال تھکے ہوئے ہیں میرے خیال میں. یار تھوڑی تائید کیا کرو, میرے نام کی نہیں, میں نے کبھی اپنے نام کی تائید نہیں لی, لیکن کم از کم کوئی دین کی بات پوچھی جائے تو تھوڑی سی تائید کرو گے نا انشاءاللہ. دنیا تے کتنے بادشاہ آئے؟ 4. ٹھیک ہے, جیرا پوری دنیا تے حکومت کی تھی ہے, پوری دنیا تے. انہاں وچوں 2 ہن کافر تے 2 ہن مسلمان. ٹھیک ہے, 4 بڑے بادشاہ آئے جیرا پوری دنیا تے حکومت کی تھی ہے, 2 کافر اور 2 مسلمان. کافر کون ہے؟ ایک نمرود ہے اور دوسرا ہے بخت نصر.
یہ دو کافر حکمران ہیں جنہیں پوری دنیا تے راج کیتا ہے. اور ساڈے والی حکمران ہیں نا 4-5 صوبوں دے مالک تے پیر زمین تے نہیں لگدا. ہن تساں دسو بھئی جیڑا پوری دنیا دا بادشاہ ہے اس دی کیا کیفیت ہو سی. تو دو حکمران بخت نصر اور نمرود ایک کافر حکمران ہیں جنہاں پوری دنیا تے حکومت کی تھی. دو مسلمان بادشاہ ایک ہے سکندر ذوالقرنین جس دا ذکر قرآن دے اندر آندا ہے 16واں پارہ سورہ کہف دے اندر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. ایک اے بادشاہ آئی جس نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی اور دوسرا بادشاہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام. انہوں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی ہے اور پھر انہوں دی حکومت سارے دنیا دے حکمرانہ نالوں نرالی. انسانہ تے حکومت، جنہ تے حکومت، اس تو بعد ہوا تے حکومت، جانوراں تے حکومت، پرندہ تے حکومت، حشرات تے حکومت، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بہت وسیع حکومت دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں دے بارے چھوٹی جی گل سنو ذرا. سورہ دا نام سورۃ سبا ہے. اللہ نے انہوں دا وفات دے ٹائم دا نقشہ کھینچا ہے. توجہ، ایک گل دسن دا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ جیرا چل دے تا ہوا دے دوش تے سفر کردہ ہویا چل دے، ہوا چودہ ہویا اور لگا نہیں 11 لکھ کرسی او دے تخت دے ہوتے ہیں. 11 لکھ کرسی او دے تخت دے ہوتے ہیں جس دے ہوتے حضرت سلیمان علیہ السلام دا اپنا تخت کرسی بھی ہے، نال انہاں دے وزیراں مشیراں دی بھی، نال جنات دی بھی. اس تو بعد انہاں دے ہوتے پرندے اڑ دے ہوئے کیوں اڑ رہے ہیں؟ سایہ کر دے پہن. آج کے جہاز جن میں جی آکسیجن لیول پورا کرو، فلاں پورا کرو، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. اور انہاں دا کیا ہے جی؟ کوئی آکسیجن دی ٹینشن نہیں، کوئی کسی شے دی پریشانی نہیں. چھاؤں دا بندوبست اللہ نے پرنداں دے ذریعے کر دیتا، کرسیاں لا دیتیاں. اج دنیا دا وڈے تو وڈا جہاز ہوئے کتنی کرسیاں لگ سکدیاں؟ عموماً ہوندا ہے 250-300 مسافر، 400 یعنی سیٹاں ہوندیاں عموماً جہاز دیاں 400 سیٹ. ٹھیک ہے، تو میکسیمم کر لو 1000 سیٹ ہو جائے گی. کوئی وہ سب سے بڑا کوئی لارج جو بڑا سب سے جمبو سائز ہو اس کی 2000 کرسیاں کر دو. تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا جہاز کہہ رہا ہے 11 لکھ کرسی ہوتے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 11 لکھ سیٹ ہے. اچھا ایک اور بات یہ آپ کو کمال کی بتاؤں. اللہ نے نبیوں کو ایسے معجزات عطا کیے. اوہ بات اردو چلے گئے سریکی. ٹھیک ہے، اللہ نے نبیوں نو ایسے معجزات عطا کی تن بھئی ساڈی سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے، جتنی بھی ترقی کر جائے، کبھی بھی کدیں تے بھی اے دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اساں اگے نکل گئے تے اللہ دے نبی پیچھے رہ گئے. اے نہیں ہو سکتا. مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال دینا. جہاز بنے، کوئی فائٹر ہے، کوئی ایئر بسز ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، ساری چیزیں ہیں نا. ہم ٹیکنالوجی بڑی ہے جی، اتنے بندوں کو اتنا بہت سا ہیوی اتنا بڑا میٹیریل اور ساری چیزیں ہوا اڑتی جا رہی ہیں، بڑی ترقی ہے سائنس کی جی. بھائیو جتنی بھی ترقی ہو جائے اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے معجزہ ایسا دیتا ہے کہ دنیا دے ساری ٹیکنالوجی ایئر والی ساری جمع کر لو، سلیمان علیہ السلام دی جو جی اللہ نے معجزہ دیتا ہے اس دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آج دعویٰ کیتا جاندہ ہے کہ جی چاند پہ مسلمان لوگوں نے قدم رکھا. کل میں دیکھ رہا تھا بھائی پاکستانی پہلا بندہ ہے جس نے چاند پہ قدم رکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ خلائی شٹل کے ذریعے گیا ہے. بہرحال جیسے بھی ہے تو یعنی مطلب یہ ہے کہ چاند تے نہ قدم رکھے ہے. وہ یاد ہے جی مریخ پہ پہنچ گئے، او جی انہوں نے جو ہے فلاں چیز کراس کر لی، فلاں چیز کراس کر لی. فرمایا تساں جتنے بھی زور لو، جتنی بھی اپنی ٹیکنیکاں تے جتنی بھی ٹیکنالوجی لے آؤ، لیکن سن لو میں محمد الرسول اللہ نو آسمان نہیں 7 آسمانہ تو اتے پہنچا کے پوری دنیا نو پیران تلے محمد دے پیران تلے لتاڑ دیتا ہے تاکہ دنیا دی سائنس آ کے اے دعویٰ نہ کر سکے کہ اسا محمد تو اگے نکل گئے. اے نہیں ہو سکتا. یہاں رہنا جی اللہ پاک ہے. یہ بہت سارے معجزات ہیں. بہرحال ابھی تو ٹائم کوئی نہیں ہے، مختصر تو سنا دسو بھائی جو میرین ہوندی ہیں سمندری آبدوزاں
او جی اس قسم کی بنا دی گئی ہے جی، فلاں بن گئی، فلاں بن گئی، فلاں بن گئی، جتنی بھی میرین اور آبدوزیں بن جائیں، اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام رو جیری میرین عطا کی تھی ہے، یہ آبدوز عطا کی تھی ہے حضرت یونس علیہ السلام نو، پتہ تو انہوں مچھلی دے پیٹ دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے 40 دن، نہ ہوتے کوئی خوراک دا ویسے کوئی بندوبست ہے بھائی نال بیگ بھر کے لے گئے نہ ہوتے آکسیجن دے سلنڈر نال پا کے تے جی فلاں فلاں جی پا کے تے جاؤ، کوئی شے دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ رب العالمین نے ایسی میرین تے ایسی عبدوز عطا کی تھی ہے کہ کائنات ساری پٹ تھکی تھی وے اس دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اے میں تونوں دو ترے انہی مثالاں دیتی ہیں، بے شمار مثالاں، سائنس اور ٹیکنالوجی ساری شریعت دا تے دین دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چلو ایک اور تونوں گل دساں، موضوع تائی موت اللہ پر ایک گل آ گئی، وہ پچھلی گل یاد رکھنی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دی وفات والا واقعہ۔ پچھلے دن 1.5-2 ماہ دی گل ہے، میں ایک جگہ تے سفر تے بہندا پیا، راستے تے میری بریک لگی، ظہر دی نماز دا ٹائم آئی، میں گڈی کھڑی کی تھی، میں نماز واسطے اندر گیا، تو مثلا جی میں مسجد ہے نا تے سیدھیاں صفاں ہونے چاہیے، صفاں ٹیڑیاں اس طریقے سے، قبلہ فرض کرو ادھر ہے نا تو ٹیڑھی صفیں، تو خیر اسی وقت جماعت ہوئی تھی اور ابھی نمازی بیٹھے تھے، تو میں نے ایسے پوچھ لیا وہ جو انتظامی تھے، میں نے کہا بھائی خیر ہو صفیں شفیں کیوں ٹیڑھی کر دی ہیں؟ او جی ساڑے جڑے ہیں نا جی اتھوں دے وڈیرے انہاں آ کے ٹیڑیاں کرائیاں۔ کون ہے تھوڑا وڈیرا جی؟ او جی فلاں ملک صاحب تے فلاں تے فلاں۔ میں کہا یار انہوں جتھی بھی ہیں میں انہوں نے ملدا نہیں، لیکن انہوں نے مسئلہ سمجھا دے ہے، آکھے نہیں جنہیں تو سانوں نہ سمجھاؤ، وہ بڑے اچھے بندے ہیں، گل سن دیں گل سمجھ دیں، تو انہوں نے بلین دیا اتھے ہی مسجد جا آوے سن اتھے ہی گل کرو۔ میں کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھ دوں، اسے بلو، میں نماز پڑھی، قصر نماز ہے، 2 فرض پڑھے، اتنے تک وہ بندے پہنچ گئے، بڑا اخلاقی آدمی ہے، بڑا اچھا جہ بندہ ہے۔ میں اس نے کہا میں کہا محترم پہلے تو یہ دسو بھائی صفحہ کیوں ٹیڑیاں کی تھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ جی پی ایس جو موبائل سے ٹچ ہے ان کو پتہ ہوگا، جی پی ایس کی وجہ سے۔ میں نے کہا جی پی ایس کیا بتاتی ہے؟ کہتا ہے جی اس آکھا جی پی ایس آدھی ہے بھئی تھوڑا قبلہ ٹیڑھا ہے تھوڑا جہا، جتھے مسجد بنی ہوئی ہے نا اتھوں تساں قبلے تو ذرا ہٹے ہوئے ہو، این قبلہ اتھے ہے، ٹھیک ہے، لہذا آساں جی پی ایس نوں دیکھ کے تے اپنی صفحہ سدیاں کر لئیاں۔ اور تساں اتھے بیٹھ گئے، میں اس نوں پوری ڈیٹیل نال سمجھایا، میں کہا اللہ دے بندیا ایک مولوی نال ہی مشورہ کیتا ہی؟ اس کہا نہیں جی میں اس نال مشورہ کیتا ہے۔ میں کہا یہ تیرا مولوی خدا ہے، تو اس نال مشورہ کر دیں، رب دی کتاب نال مشورہ کیتا ہو یا علماء کو لگے ہوئے ہیں، آکھیا جی اے سائنس اے گل آدھی ہے اور ساری مسجدہ انج بنی ہوئی ہیں، ہن دسو کے کراں؟ میں بات اس نے حوالہ جات قرآن چو کھول کے دکھا ہے، میں اس نے سمجھایا بھئی قرآن دے اندر اللہ نے اسانو حکم دیتا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام جیرا خانہ کعبہ ہے مسجد الحرام پوری جیرے پاسے جیری لوکیشن اور ڈائریکشن والے پاسے وہ مسجد ہے نا تو اسے پاسے منہ کرنا ہے، اور ساڑھے پاکستان دے اندر مغرب والے پاسے ہے، ٹھیک ہے، لہذا تساں جسٹ مغرب والے پاسے منہ کرنا ہے، این قبلے والے پاسے منہ دا قرآن حکم ہی نہیں دیتا۔ تو میں کہ یار تساں کیوں خامہ کھاتے مسجد دا سسٹم سارا ڈسٹرب کر دیتا ہے؟ اس شکر ہے کوئی میں 10-15 منٹ لگے اس نے سمجھاون تھے، اس تو بعد اس نے گل سمجھ آئی، میں تے گڈی سلف مارا تے چلا گیا۔ کوئی مہینہ ڈیڑھ بعد 15-20 دنوں بعد وقت میری اتھوں گزر ہوئی تو بعد اسے شوق تو میں گیا بھئی یار چیک تک کرا میری گل دا اثر بھی ہو جائے یا کوئی نہ، الحمدللہ میں گیا تو صفحہ سیدھیاں۔ گل اصل اے دسن دا مطلب یہ ہے بھئی دنیا سائنس ٹیکنالوجی جتھے بھی پہنچ جائے اللہ دی قسم ہے ہو سی وقت بھی شریعت دے تابع، سائنس دے تابع شریعت نہیں کرنی، اے ذہن وچ رکھو، ٹھیک ہو گیا جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایک گل سائنس علی یاد آ گئی۔ اچھا جی اپنی بات اللہ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، جس وقت بڑے بادشاہ سلیمان علیہ السلام تے اللہ نے موت دا فیصلہ کیتا۔ اچھا ایک گل دا جواب تا دیو، نبیاں تے اللہ دی موت دا فیصلہ آندا ہے کہ نہیں؟ سچے دل نال دسو آندا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی انکار کرے سی نا تو بڑا فتوہ لگے ویسی، میں لیندہ نہیں فتوہ، میں ویسے گل پہ کرے نا، انبیاء تے اللہ دی موت دا فیصلہ آندا ہے، سارے نبیاں رسولاں تے اللہ دی موت دا فیصلہ آیا اور انہاں موت دا پیالہ پی کے اللہ دے کول پہنچ گئے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے، انہیں آ رہے نا
کوئی بندہ اگر نبیوں دی موت دا انکار کرے تو وقت عیسیٰ علیہ السلام دی یہ جی خاصیت ہے اس دا انکار لازم سے، ٹھیک ہے. یہ بہرحال لمبی چوڑی تفصیل ہے. اللہ نے فرمایا فلما قضینا، جس وقت اساں فیصلہ کیتا علیہ اے علی سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے موت دا فیصلہ جس وقت کیتا، ما دلہم علی موتہ الا دابت الارض. سلیمان علیہ السلام نکلے بڑے وجاہت نال، بڑے پروٹوکول نال، بڑا جاؤ جلال تے لاؤ لشکر وی نالے نکل رہے ن اپنے محل وچوں. اچانک جے نظر پئی گیڑ دے اندر لے پاسوں ایک فقیر بیٹھا ہویا ہے. توجہ، فقیر بیٹھا ہویا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈٹھا تے غصہ آ گیا ہے، تیری جرت میرے ایریے دے اندر بغیر اجازت دے تو کیویں داخل ہوئے ہیں، تیری کیویں جرت ہوئی ہے. فقیر کھڑا ہو گیا ہے. حضرت فرمایا تیری جرت، تو اندر کیویں داخل ہوئے ہیں. اس نے کہا جناب میں ہونے تو انہوں دسدا، اینج شکل تبدیل کی تھی تو اپنی اصل شکل دے اندر. سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں انت اسرائیل، تو اسرائیل ہے؟ جی میں اسرائیل ہاں. کیویں آئے ہیں؟ اکھے جناب اللہ دا پیغام لے کے آیا. اللہ، اور اے بھی مسئلہ سمجھو، جتنے بھی اللہ دے نبیوں دے کول پہلے آ کے موت والا فرشتہ اجازت لیندے کہ جناب اللہ نے مینوں بھیجے، اگر تواڈی اجازت ہوئے تو میں تواڈی روح مبارک قبض کراں. ٹھیک ہے، اجازت لیندے. ایویں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول اجازت منگی آئی، ایویں ساڈے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بھی اجازت منگی آئی. موسیٰ علیہ السلام کول اجازت منگی آئی کہ جناب تواڈا کے ارادہ ہے؟ اللہ فرمایا کہ میں تواڈا روح قبض کر لیواں یا کوئی نہ. آکھن لگے جناب ون کے اللہ دے کول پوچھو، اللہ نو آکھو جو موسیٰ تیار کوئی نہیں. بخاری شریف دی حدیث دا مفہوم پہ بیان کردہ. فرمایا اللہ دے کول ون کے اللہ نو آکھو موسیٰ علیہ السلام اجے تیار کوئی نہیں. اسرائیل واپس چلے گئے اللہ دے کول. جناب تواڈا لاڈلا پیغمبر حضرت موسیٰ ایویں کر کے آکھ رہے ہیں. اللہ فرمایا جاؤ اسرائیل ون کے میرے نبی نو آکھ ایک گائے یا بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھو، جتنے وال تواڈے ہاتھ تلے آوے سن اتنے سال تواڈی زندگی ودھا دینے آ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کولے پیغام لے کے آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آکھیا جناب اللہ اے فرما رہے ہیں ایک گاں یا بیل دے کنڈ تے ہاتھ رکھو، جتنے بھی وال تلے آ گئے اتنے سال تواڈی عمر ود ویسی. فرمایا اچھا اے دس وقت او سال جے پورے ہوئے سن ود کے بن سی. اکھے جناب ود ایو موت آونی ہے، موت تو تب بچ کوئی نہیں سکدے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اتنے سال بعد بھی موت والا پیالہ جو پیونا ہے وقت ہونے میں اللہ لے پاسے آویندا، ہونے میرے تے اللہ فیصلہ نافذ چکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی روح مبارک قبض کر کے لے گئے. ٹھیک ہے، اور ساڑھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کول آکے حضرت جبرائیل علیہ السلام آکے یا رسول اللہ موت والا فرشتہ سامنے دروازے تے آیا ہوئے. اللہ دے پاک پیغمبر نے اجازت دیتی، اندر آ گئے. اللہ دے پاک پیغمبر دے کول وہ گل پوچھی یا رسول اللہ اگر تواڈی اجازت ہوئے تو میں تواڈی روح مبارک قبض کر لیواں. اللہ دے پاک
پیغمبر نے سوالیہ نظرانال حضرت جبرائیل علیہ پاسے ویکھیا، جبرائیل بھی نال کھڑا ہے تے موت والا فرشتہ بھی نال کھڑا ہے۔ اللہ دے نبی نے اس اسرائیل دی گل سن کے جبرائیل علیہ پاسے ویکھیا ہے تے جبرائیل کو اشارتاً پوچھیا ہے تیری کے صلاح ہے، تیرا کے مشورہ مینوں کے جواب دینا چاہیے۔ جبرائیل فوراً سوال سمجھ گئے، آکھن لگے یا رسول اللہ، اللہ پاک نو بھی بڑا شوق ہے تواڈے نال ملاقات دا، میرا تا فیصلہ مشورہ اے ہے کہ تسا موت والا جام پی لو تے اللہ دے قرب دے اندر چلے جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایگری ہو گئے تے رضامند ہو گئے تے حضرت اسرائیل نے اللہ دی موت والا فیصلہ نافذ کر دیتا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نو اس فقیر نے آکھیا جناب ایک منٹ صبر کرے ہے، اپنی اصل حالت دے اندر آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بجھ گئے ہن میری موت دا وقت قریب ہے۔ اسرائیل دا جناب تھوڑی جی دیر باقی انہیں اپنے آپ نو بھی سنبھال لو۔ حضرت فرمایا اچھا انج کر، او یار بیت المقدس پہ تعمیر ہوندے، مسجد اقصی بیت المقدس پیا تعمیر کروینا تے کرویندا بھی بڑی شریف مخلوق کول پیا۔ کون مستری ہیں؟ کوئی مستری بیٹھا ہوئے تو پریشان نہ تھی وے، او جن بس اے پتہ ہے بھئی جیرے گھر کرنڈی واڑا آوے نا، جب تک وہ گھر کنگلا نہ تھی وے کرنڈی نہیں ویندی۔ ناراض نہ تھے وے بھئی آکھے جی میں بڑی شریف مخلوق کول پیا بنوینا تے او دا کے بن سی، فرمایا جناب او اللہ بنوے سی جیندہ گھر تساں اپنے تیاری کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اچھا یار اسرائیل میں انج کریں دا، اے جیری چونڈ بندی پئیے کمرے دی شیشے دا محل تے کمرہ جا بنا ہوئے ہے نگرانی واسطے جیری میں انہ جنہ دی نگرانی کر داؤنا، اتھے میں آسان تے ڈونڈے مبارک دی ٹیک لا کے میں کھڑا ہوئینا، تو میرے کھڑے کھڑے دی روح مبارک قبض کر لے۔ ٹھیک ہو گیا، سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اللہ پاک دا فیصلہ موت والا حضرت اسرائیل نے نافذ چا کیتا، روح مبارک جسم مبارک چو کڑ کے لے گئے، اللہ دے نبی دا جسم مبارک کھڑا ہو گیا۔ قرآن گواہی سورت سبا ہے، تیسرے رکوع دے اندر اللہ نے کیا فرمایا ہے، دوسرا رکوع ہے، اللہ نے فرمایا دابت الارض لوگو ماد اللہ مالا موتی، روح مبارک نکل گئی پر کینو پتہ بھی نہ لگا، جنہوں بھی پتہ کوئی نہ لگا، کینو بھی پتہ کوئی نہ لگا، روح مبارک نکل گئی تے سلیمان علیہ السلام اتھے کھڑے آن ماد اللہ مالا موتی اللہ دابت الارض تاکل من ساتا۔ ایک دن گزر گیا کینو کوئی پتہ نہیں، ہفتہ گزر گیا کینو کوئی پتہ نہیں، مہینہ گزر گیا، اللہ جن دیکھن نا او سلیمان علیہ السلام کھڑے چلو 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 جلدی کرو کام شروع کرو، او اپنے کام تے ٹھاپا شروع ہو جان جن آج کریں دینا ہے دے دینا بھی مالک آندہ پہ آتے جلدی سپیڈ مارو بھی کام کرو، مالک کان دیتی تے باتوں نے ذرا میں ٹھنڈی ہوا لوا کے نا جی پانی پی لو بہرحال اللہ دابت الارض تاکل من ساتا، مہینہ گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے، سال گزر گیا، کینوں کوئی پتہ نہیں، کیوں پتہ نہیں، پردیاں بچوں جانن والا سوائے اللہ دے ہور کوئی نہیں، پردیاں بچوں جانن والا صرف کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ سال گزر گیا، اسے سال دے دوران اللہ نے کیا کیتا، اے جیری دیمک ہوندی ہے، دیمک سیوی آدھے ہیں نا، سیوی گھون، سیوی یا گھون یا دیمک، اس قسم دا کوئی کیڑا آئی، اللہ فرمایا تاکلو من ساتا، اس کیڑے نو اللہ نے حکم دیتا ہے خبردارو کیڑا سن لے، اے جیرا ڈنڈا مبارک ہے
اینو اندروں کھاونا شروع کر، لیکن خبردار میرے نبی دے وال نو بھی خیس نہیں آونی چاہی دی۔ کیوں؟ نبی جنہیں دیندہ ہوندہ دنیا تے ہوندہ محفوظ ہوندہ معطر ہوندہ بالکل فرش تے تازہ ہوندہ۔ اللہ دی قسم لکھاں سال گزر ونجن نبی وفات تو بعد بھی اویں ترو تازہ ہوندہ۔ ٹھیک ہے؟ اچھا فرمایا تا کل من ساتا اینو کھاونا شروع کر دے۔ اس گھن یا دیمک یا اس کیڑی نے کھاونا شروع کر دیتا۔ سال لگ گیا پورا، سال گزرن دے بعد او جرا آسا مبارک گئی ڈنڈا مبارک گئی جد ٹیک لا کے سلیمان علیہ السلام دا وجود مبارک کھڑائی۔ فرمایا خرہ سلیمان علیہ السلام دا جسم او جرے آسا کھوکھلا ہویا تے ٹوٹیا، آسا تے سہارا ترٹیا تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا جسم مبارک تلے گر گیا۔ تا جا کے پتہ چلا فلما تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ فرمایا سال دے بعد او جر آسا مبارک کئی کھوکھلا ہویا، حضرت دا جسم مبارک گریا۔ تا جا کے پتہ چلا انہا جنانو تے آکھن لگے ہائے حسین بھئی ایک ایک کر بیٹھے ہاں، ایک ایک ہو گیا ہے، اساں جو سال پورا اوکھے رہا تے ذلیل رہا، پتہ ہوندہ تا ساں پہلے ڈیڑے تترو ونجن آئی۔ مسئلہ سمجھ آگیا لو کانو یعلمون الغیبہ، غیب دیئے چیزاں نو جانن والا کلا کانے؟ ایک اللہ دی ذات ہے، نہ نبی نو پتہ ہے، نہ فرشتے نو پتہ ہے، نہ جنہ نو پتہ ہے، نہ انسانہ نو پتہ ہے۔ تے یاد رکھو ایک گل بھی سمجھ آئی، دوسری گل سمجھ آئی، سال پورا حضرت سلیمان علیہ السلام دا جسم مبارک فوتگی دی حالت دے اندر، وفات دی حالت دے اندر جسم مبارک دنیا تیرے تے اس جسم مبارک دے اندر ایک سیکنڈ دے کروڑویں حصے واسطے بھی دنیاوی زندگی دا اثر بھی ثابت کوئی نہیں۔ اگر ثابت ہوندہ دنیاوی زندگی دا اثر، اللہ دے نبی اتھائیں کوئی نہ کوئی عبادت کرے نا۔ کیوں؟ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا کان رسول اللہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، فرمایا اللہ دے نبی اپنی زندگی دے ہر لمحے دے اندر اللہ دی یاد کریں دے راندے ہوندے ہیں۔ اے نبیاں دا وطیرہ تے طریقہ ہوندہ ہے، پر پورا سال اللہ دے نبی دے جسم مبارک بار کھڑا رہا، پر اللہ دے نبی نے کوئی عبادت نہ کیتی، کوئی اور نہ کیتا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ عبادت ہوندی وفات تک، جس وقت موت آ جائے وقت عبادتاں ختم، عبادتاں دا دہان دنیا ہے تے بدلاں دا جہان آخرت ہے۔ ایک گل بھی سمجھ آ گئی، اور تیسری گل یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ دے نبیاں تے بھی موت دا فیصلہ آیا، وہ بھی سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ میں تو دسا 4 دنیا دے بڑے بادشاہ ہیں، انہاں وچ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ اپنا وقت دے ٹائم پیریڈ پورا کرن تو بعد اللہ دی قضا والا فیصلہ تے جام پیالہ موت دا پی کے دنیا تو روانہ ہو گئے تے رخصت ہو گئے۔ بھائیو انہی طرح کوئی بھی نہ بچ سی، کوئی نہ بچ سی۔ آج انہیں حاجی مشتاق صاحب ساڑھے تو ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا تقریباً، 1.5 ہفتہ پونے 2 ہفتے ہو گئے ہم سے جدا ہو گئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں میں نے بھی آپ نے یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، اے دنیا چھوٹ ونجنی ہے، اتھی رہ ونجنا ہے سب کچھ۔ اس واسطے ہر معاملے دے اندر اپنی آخرت نو ذہن دے اندر رکھا کرو، اپنی موت نو اپنے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری جی گل کیتی ہے، توجہ نال دساواں تانوں حدیث۔ ہاں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرو ذکر حازم اللذات الموت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو جے تساں دنیا دی رنگینیاں چ بہوں پھس گئے ہو کہ نہیں، گانے، میوزک، حرام خوریاں، حرام کاریاں اور دنیا دے شباب کباب مستیاں بدماشیاں رونقاں انہاں دے اندر بہوں مصروف ہو گئے ہو، تو فرمایا اکثرو ذکر حازم اللذات،
تا انہاں شیئاں نو ختم کرن والی ایک شے میں تانوں دسیندا، او شے تساں یاد رکھی کرو تے کدیں تی بھی تساں دنیا دی رنگینیاں وچ نہ پھسو۔ فرمایا کیری؟ فرمایا الموت، موت، ہر موڑ تے موت یاد رکھی کرو۔ کوئی حرام کم کرن لگے ہو تو اس ٹائم سوچا کرو اتھیں جو میں مر جاواں تے وقت میں اللہ نو کے جواب دے سا، بس اتنا یاد کر، اللہ تینو حرام تو بچا لے سی۔ اور میں تنہیں ایک اور گل دساں، جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے، توجہ سے سنو، جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ قرآن پڑھدا مرے ہیں تو قیامت کے دن قرآن پڑھدا اٹھی سی، جو حرام کردہ مرے ہیں تو حرام کردہ اٹھی سی۔ اے یاد رکھیں، یہ کچھ کردہ مرسی تو وہ کچھ کردہ اٹھی سی۔ اس واسطے ایک گل یاد رکھو، یہ بھی کوئی گناہ کرن واسطے بڑا دل پہ اکسیندہ ہوئے، نفس پہ زور پیندہ ہوئے، شیطان پہ پریشر پیندہ ہوئے، اس وقت ہکو ایو گل ذہن وچ رکھی کرو، یار میری موت دے وقت دا تو مینوں پتہ نہیں، تے ایو کم کریندا جو میری موت آ جائے تے وقت میں کیا کر ساں؟ بس اتنا کرنا تواڈا کام ہے، اس غلط کام تے حرام کام تو بچاونا میرے رب دا کام ہے۔ اور یہ تو سارا یقین ہے کہ اگر اسا حرام تو بچ بچ کے، گناہاں تو بچ بچ کے زندگی گزر ساں تاں اسا کامیاب ہونا۔ انجار گل ہے۔ بہرحال آج دی محفل دے حوالے نال ایو میری معروضات اللہ دی برگاہ دے اندر ہے کہ اللہ قبول فرما کے اللہ پاک اس دا ثواب حاجی مشتاق صاحب دی روح نو عطا فرما دے وے۔ حدیث شریف وچ آندا ہے جس وقت بندہ فوت ہوندا ہے نا، اس دی پوزیشن اے ہوندی ہے جنہیں کوئی بندہ پانی دے اندر بڑھدا پیا ہوئے۔ توجہ کرو، بڑی کام کی بات ہے، آخر پہ یاد آ گئی ہے۔ جس طرح کوئی بندہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہو اس طرح اس کی پوزیشن ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح پانی کے اندر ڈوبنے والے بندے کو صرف اتنی امید اور انتظار ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی آ کے میرا ہاتھ پکڑ لے، ہو سکتا ہے کسی چیز سے میرا ہاتھ اٹک جائے اور میں بچ جاؤں۔ اے جرا بڑھدا پیا ہوندا پانی چ، اس دے ذہن وچ یہ گل ہوندی ہے مطلب کتھے مینوں کوئی ایک آدھے نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مطلب ہے بڈھان والا بندہ ایک تنکا دے دے نا، اس دی ہاتھ پیندا یار متا اس دے ذریعے میں بچ جاواں۔ فرمایا جڑا بندہ مر ویندا ہے اس دی مثال انہی ہوندی ہے جنہیں پانی چ بڈھان والا بندہ ہے۔ پانی چ بڈھان والا بندہ جنہیں نکے نکے سہاراں دا انتظار وچ ہوندا ہے، فوت ہون والا بندہ بھی انتظار وچ ہوندا ہے، ہائے متا میرا پتر یا میری بیٹی یا میری بیوی یا میری ماں یا میری بہن یا میرا بھائی یا میرا کوئی رشتہ دار کوئی جان والا متا میرے واسطے دعا دے دو جملے چ آکھے، متا میرے واسطے کوئی صدقہ چا کرے، متا میرے واسطے کوئی اچھائی دا کام چا کرے، او پچھلی انتظار چوندا ہے۔ ٹھیک ہے، اس واسطے فوت شدہ نال اساں جے ہن بھلا کر سکدے ہاں نا او ایو ہی بھلا کر سکدے ہاں، بالخصوص جڑے انہاں دے متعلقین ہیں، جڑے انہاں دے گھر دے افراد ہیں متعلقین ہیں، بالخصوص انہاں لوگوں تو میری درخواست ہے کہ اساں اے کر سکدے ہاں انہاں واسطے بخشش دی دعا منگی جائے، مولا ساڈا ابو آئی، چاچا ہائی، ماما ہائی، فلاں ہائی، یا اللہ انہاں واسطے آسانی دا معاملہ فرما، انہاں دی آخرت تے برزخ تے قبر والی زندگی آسان فرما، انہاں تو سختی تے عذاب ختم فرما، رحم دا معاملہ فرما۔ ایک تو انہاں واسطے، دوسری گل ہے 2-4 روپے 5 روپے 10 روپے اے کتھے غریب نو دے دے وقت اے دل چ کہ یا اللہ اے دسوا میرے فلانے نے پہنچا دے۔ میرے نبی نے فرمایا یار بندہ انیار کریندے نا کہیں واسطے تو او اے نہیں بے دیون والے نو ثواب نہیں ملدا، نہیں اس نو بھی ثواب ملدا ہے جے دی نیت کیتی تے جڑا دیندا پیا اس نو بھی انیار برابر دا ثواب ملدا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کام کرے سو متعلقین وہ رسا سے میری درخواست ہے انہاں واسطے ایصال ثواب، انہاں واسطے صدقہ خیرات، اے لازمی نہیں میں تساں جمعرات نہ پڑھوے سو تاں ہی تہاڈا مردہ بخشی سی، اے انج رسماں نے، اے لوگاں دا پیٹ بھریندے ہو، اے میں رجو جے روندے نا گھروں کھا کے آیا تے وقت چولاں تے گوڑے، اور افسوس اس بات پہ لگتا ہے انہاں تازی تازی فوتگی بھگتائی انہوں نے صحیح پتہ ہو سی بھئی فوتگی والے گھر لوگ گوڑے لا کے کھاندا ہے۔ اگے میرے خیال میں تھیں گل کیتی ہے یہ تواڈے ڈاڈا فوت تھے آئی بیڑے بھی پتہ نہیں تواڈی قسمت ہی آ رہے بھئی مینوں اسے موقع تے یاد آ ویندی ہے، لیکن اے میں تانوں دساں میں سپیشلی تواڈے واسطے نہیں، میرا عموماً مزاج ہے کہ جیڑیاں عوام دے اندر کمزوریاں ہیں نا انہوں نے ہائی لائٹ کرو تاکہ عوام اپنی اصلاح آپ کرے۔ فوتگی والے گھر سے لوگ گوڑے لا کے کھاندے نے، اتنا ضمیر مردہ ہو گیا بھئی انہوں نے شرم نہیں آندی، وہ خدا دے بندے ہو، شریعت دا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں دے گھر فوتگی ہو جائے نا، جہاں دے گھر فوتگی ہو جائے کم از کم ایک دن تے ایک رات یعنی 24 گھنٹے
انہاں دے گھر اگ نہیں بلنی چاہیے، یعنی انہاں دے گھر دا کھانا نہیں کھاونا چاہیے، او غم دے اندر ہیں، تساں جا کے انہاں دے گھر کھاون پیون دی چیزاں مہیا کرو۔ اساں کیا کریں دیا نال والا گوانڈی ہو سی، میں نہیں پتہ کون ہے تھے، میں جرنلی گل پہ کردا، نال والا پڑوسی ہو سی، او بھی آ کے ٹبراں سمیت گوڑے لائی پہ ہو سی۔ کیوں بھائی؟ کوئی ضمیر مر گئے ہمارے، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا یار۔ اچھا ایک اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، جس کی فوتگی ہو جائے نا، جس کی فوتگی، اس کو فوتگی کا غم ہوتا ہے، اس سے زیادہ فکر اس کو ہوتی ہے میں عوام نو ٹکر کھماونے دے گا آکھاں۔ حقیقت ہے، اس کو یہ فکر پہلے ہوتی ہے، قبر کی فکر بھی بیچارہ بعد میں کرے گا، یا کہنا کہ یار قبر دا کچھ کر چھوڑیں یار، وہ فکر بعد میں، کفن کا کوئی اور کرے گا۔ اس کو جو اپنا گھر کا بندہ ہے، اس کو پہلی فکر ہوگی بھئی یار میں نے جیرے آسن انہوں روٹی کھواؤنی ہے۔ ضمیر ہمارے مردہ ہو گئے نا، ہمارے احساس ہی نہیں رہا کہ یار ایک بندہ غم میں نڈھال ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، ماں فوت ہو گئی، کوئی بھی اس کا، تو ہم اس کے گھر میں جا کے گوڑے لا کے ٹکر کھمایا۔ عجیب بات ہے۔ اس لیے آج بیٹھے ہو مسئلہ سمجھ کے جاؤ، فوتگی والوں دے گھروں کھانا پینا اور نہیں نہ دے نہیں تو آکھو اور بے شک کھوے، فوتگی والوں دے گھروں کھانا پینا نہیں کھاونا، بس اے پکا مزاج بناؤ، ضمیر ہونا چاہیے بندے دا ایک۔ نہیں یار، میں ان سے پوچھو، ان کے گھر میں پچھلے جمعے پہ آیا تھا تعزیہ، مولانا بھی میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے کہا جی پانی اور چائے، میں کہ خبردار میں چکھوں گا بھی کوئی چیز نہیں، میں کوئی کھانے آیا ہوں، میں تعزیت اور افسوس کے لیے آیا ہوں۔ کیوں بھائی جلیل؟ انجر گل ہے، میں پانی دا گھوٹ بھی نہیں پیتا، نہیں تو میں آکھا یار میں جی مولوی صاحب ہوں جی، تو میرے لیے تو پروٹوکول ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کہ میرے تو شریعت دی حد نہیں لگ دی۔ اس واسطے یہ مزاج ہونا چاہیے ایک، یار اپنا ایک وقار بناؤ۔ ہر چولہاں دی پلیٹ دے پیچھے جو بندے ضمیر ویچی ودا ہوئے، یہ بڑی گندی گل ہے، بڑی غلط بات ہے۔ اس واسطے ایک تو یہ ہے کہ فوتگی والوں کے گھر سے نہیں کھانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اپنے پاس در غریبی جو ہو وہ اس کی امداد کر دو، یار تیرے تے اوکھا وقت آ گیا ہے، میرے کو 500 1000 2000 روپیہ ہائی، اے لے لے، اے نہیں کر سکتے نا تو یار تو 3 کلو آٹا گھروں چاہ کے یار اے میرے طرفوں آٹا ہے تے روٹی دے وچ شامل کر دے، سبزی پئیے، گوشت پہ کوئی چیز پئیے، کھاون پیون دے، مہمان جس نال بھگت سکدا ہے چپ کر کے چاہ دیو یار اے۔ اچھا اے بھی نہیں کر سکتے، اچھا یار تیرے مہمان آئے بیٹھے نا، 5-7 مہمان میری بیٹھک وچ بھیج دے، انہوں نے میں کھانا کھاوے سا۔ یار یہ چیزاں اخلاقیات ہیں، اس نو معاشرہ تک ہیندا ہے، اس نو عقیدہ ہے ایک دوسرے کا احساس جو آج ہمارے اندر ختم ہو گیا ہے۔ تو آج کی اس نشست کے حوالے سے کچھ چیزیں لے کے جاؤ، ٹھیک ہے جی؟ تو اس بات کا اہتمام کرو کہ جس کے گھر فوتگی ہو جائے، ایک تو قطعاً اس کے گھر سے نہ کھاؤ، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سپورٹ کرو۔ مجھے نہیں یاد، میں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں وہی ایک دور ہوندا آئی کہ یہ لکھیں دی فوتگی تھی ونیا جین دے گھر جیشے پکی پئی ہوئے آنا، وہ اپنی شہر روٹی سالن نال چاہ کے لے آندا آئی اور دے او جی یہ رے 2-4-5 مہمان اس نال بھگت سکدے انہوں بھگتا دیندہ آئی، وہ محبتاں دا دور آئی۔ تے آج اساں آدھے ساڑھے گھر پکاونا ہی نہیں جی، آج فلانے دے گھر فوتگی تھی اساں نہیں کھساں روٹی، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ چیزیں غلط ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس یہ دعا کرا دیں، کڑوی باتیں ہو گئی ہوں تو معذرت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم لک الحمد کما ينبغی لوجہک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے میرے مولا ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما، ہمارے مردوں عورتوں میں دین کی ذوق اور دین کی محبت پیدا فرما، دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا آج کی یہ جو نشست ہے یہ ایصال ثواب کی نیت سے ہی کرائی گئی ہے، مولا ہمارا یہاں مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے حاجی مشتاق صاحب کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ میرے مولا ان کی قبر کی جتنی آخرت کی منزلیں ہیں میرے مولا ان میں آسانیاں فرما، ان پر کرم فرما، اور ہمیں بھی قبر کی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ میرے مولا ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما،
اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اور مسلمان مرد و عورت دنیا سے رخصت ہو گئے مولا ان سب کی بخشش فرما، ان سب کی بخشش فرما۔ مولا ہماری خواتین میں ہماری عورتوں میں بھی دین پیدا فرما، ان کو بھی دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا مشاہدہ ہے جس گھر کی عورت نیک ہو وہ پورا گھرانہ ہی نیک بن جاتا ہے، جس گھر کی عورت دین سے دور ہو تو اس کی اولاد اور اس کی نسل ہمیشہ کے لیے دین سے دور ہو جاتی ہے۔ مولا اپنی رحمت کا معاملہ فرما اور ہماری خواتین میں بھی دین کا ذوق پیدا فرما اور دین اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آج جو باتیں کہی ہیں شریعت کے مطابق کہی ہیں ان کو قبول فرما، اور جو باتیں غلط یا غیر ضروری تھیں مولا معاف فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔